کالج کا کوریڈور طلباء کے شور و غل سے گونج رہا تھا، مگر مناہل اپنی کلاس کے ایک کونے میں سر جھکائے بیٹھی خاموشی سے اپنی ڈائری پر کچھ لکیریں کھینچ رہی تھی۔ اس کا دل اب بھی صبح والے جھگڑے کی وجہ سے بوجھل تھا، جب ذوحان نے ناشتے کی میز پر اسے محض اس لیے ڈانٹ دیا تھا کہ وہ اس کی کسی بات پر مسکرا دی تھی۔ وہ ابھی اسی سوچ میں گم تھی کہ اچانک کلاس کا دروازہ کھلا اور اس کی ایک کلاس فیلو ہانپتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ مناہل، تم ابھی تک یہاں بیٹھی ہو؟ اس لڑکی نے قریب آ کر اسے حیرت سے دیکھا۔ مناہل نے الجھن میں سر اٹھایا۔ کیوں، کیا ہوا؟ اس نے سپاٹ لہجے میں پوچھا۔ تمہیں پروفیسر ذوحان اسٹاف روم میں بلا رہے ہیں۔ وہ بہت غصے میں لگ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ تمہیں اپنی اسائنمنٹ ابھی چیک کروانی ہے، ورنہ وہ تمہیں انٹرنل مارکس نہیں دیں گے۔ یہ سنتے ہی مناہل کا رنگ فک ہو گیا اور اس کا دل بری طرح دھڑکنے لگا۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ ذوحان کا یہ پروفیسرانہ بلاوا اسائنمنٹ کے لیے نہیں بلکہ صبح کی ادھوری لڑائی کا بدلہ لینے کے لیے ہے۔ وہ بوجھل قدموں سے اسٹاف روم کی طرف بڑھ رہی تھی اور ذہن میں طرح طرح کے جوابات تیار کر رہی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ ذوحان کالج میں اپنی شخصیت کے گرد ایک سخت حصار باندھے رکھتا ہے، جہاں وہ صرف ایک اصول پسند پروفیسر ہوتا ہے، مگر آج اس کا اسے یوں آفس میں بلانا مناہل کو خطرے کی گھنٹی محسوس ہو رہی تھی۔ جیسے ہی وہ اسٹاف روم کے بھاری لکڑی کے دروازے کے پاس پہنچی، اس نے ایک لمبا سانس لیا اور لرزتے ہاتھ اسے دروازے پر دستک دی۔ اندر سے ذوحان کی وہی باروبر سپاٹ آواز آئی، اندر آ جاؤ۔ مناہل نے دھڑکتے دل کے ساتھ قدم اندر رکھا، مگر جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئی، ذوحان نے کرسی سے اٹھ کر بجلی کی سی تیزی سے دروازے کی طرف بڑھ کر اسے اندر سے لاک کر دیا۔ مناہل نے جیسے ہی دروازے کے لاک ہونے کی آواز سنی، اس کا دل حلق میں آ گیا۔ اس نے پلٹ کر ذوحان کو دیکھا جو فاتحانہ مسکراہٹ لیے اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ پروفیسر صاحب، شرم نہیں آتی اپنی بیگم کو آفس میں بلا کر یوں حق جتاتے ہوئے؟ مناہل نے خود کو سنبھالتے ہوئے تیکھے لہجے میں کہا، مگر اس کی آواز میں چھپی تھرتھراہٹ ذوحان سے چھپی نہ رہ سکی۔ جب بیگم گھر میں تماشا کرے گی تو حق پھر کالج کے آفس میں ہی لیا جائے گا۔ ذوحان نے نہایت اطمینان سے جواب دیا اور اپنی شرٹ کے اوپر والے بٹن کھولتا ہوا اس کے بالکل قریب آ گیا۔ مناہل گھبرا کر پیچھے ہٹی، یہاں تک کہ اس کی کمر شیشے کے بڑے سے ڈیسک سے جا ٹکرائی۔ پیچھے ہٹے ذوحان، کوئی اسٹوڈنٹ دیکھ لے گا۔ خدا کا واسطہ ہے تھوڑی تو شرم کریں، یہ آپ کا کالج ہے، وہ ہانپتے ہوئے بولی۔ ذوحان نے ایک جھٹکے سے اس کا بازو تھاما اور اسے اپنی طرف کھینچا۔ تم نے صبح گھر میں جو بدتمیزی کی تھی، اس کا بدلہ تو بنتا ہے۔ اب یہاں تم میرے ہتھے چڑھی ہو تو حساب تو برابر کرنا ہی پڑے گا۔ اس نے سرگوشی کی اور اس کی کمر پر اپنا مضبوط ہاتھ جما دیا۔ مناہل کا چہرہ شرم اور گھبراہٹ سے تپنے لگا، وہ سرخ انار کی طرح لہک اٹھی۔ ذوحان، جو حرکتیں آج تک گھر میں نہیں کی وہ میں آپ کو یہاں تو ہرگز نہیں کرنے دوں گی۔ شاباش، شرافت سے پیچھے ہٹے ورنہ میں چلا دوں گی۔ مناہل نے اسے دھکیلنے کی کوشش کی، مگر ذوحان نے اس کی کمر میں اپنا ہاتھ ڈال کر اسے مزید اپنے قریب کر لیا۔ دونوں کی دھڑکنیں اس وقت تیز تھیں کہ جیسے ایک دوسرے سے ٹکرا رہی ہوں۔ فضا میں ایک عجیب سی تپش بھر گئی تھی۔ مناہل کو جب لگا کہ وہ اس کے حصار سے نہیں نکل پائے گی تو اس نے شرارت اور غصے کے ملے جلے تاثر کے ساتھ ہاتھ بڑھایا اور ذوحان کی ٹائی کو درمیان سے پکڑ کر اپنی پوری قوت سے کھینچا۔ ذوحان اس اچانک حملے پر توازن برقرار نہ رکھ سکا اور اس کا چہرہ مناہل کے بالکل قریب آ گیا۔ پیچھے ہٹیں پروفیسر صاحب، ورنہ آپ کی یہ قیمتی ٹائی آج میرے ہاتھ میں ہوگی اور آپ کا گلا میرے قبضے میں۔ اس نے ذوحان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر چیلنج بھرے انداز میں کہا، مگر اس کے اپنے سانس بے ترتیب ہو رہے تھے۔ مناہل کی دھمکی ذوحان کے ارادوں کو متزلزل کر نہ کر سکی، بلکہ اس کی آنکھوں میں شرارت کی ایک نئی چمک لہرائی۔ اس نے مناہل کی گرفت میں پھنسی اپنی ٹائی کو ایک جھٹکے سے آزاد کروایا اور اس کے چہرے کے اس قدر قریب جھکا کہ مناہل کو اپنی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ گھر میں تو تم مجھے میرا حق دینے سے انکاری رہتی ہو، ہر بات پر جھگڑا اور نخرے دکھاتی ہو، تو پھر آج میں اپنا پورا حق یہیں اسی اسٹاف روم میں وصول کروں گا، ذوحان نے گمبھیر آواز میں کہا اور بغیر کسی مہلت کے مناہل کو بازو سے تھام کر سامنے موجود شیشے کے بڑے سے ڈیسک کی طرف دھکا دے دیا۔ مناہل سنبھل نہ سکی اور جیسے ہی وہ ڈیسک سے ٹکرائی، شیشے کے چٹکنے کی ایک واضح آواز آئی اور اس میں ایک لمبی درار پڑ گئی۔ مناہل کا رنگ خوف سے اڑ گیا، اس نے گھبرا کر اپنے نیچے موجود میز کی درار کو دیکھا اور پھر ذوحان کو، جو اب بالکل پاگل پن کی حدوں کو چھو رہا تھا۔ پاگل ہو گئے ہیں کیا آپ؟ ہوش میں آئے ذوحان، یہ کالج کا فرنیچر ہے، اتنا بڑا نقصان کر دیا آپ نے، کوئی دیکھے گا تو کیا سوچے گا؟ وہ ہانپتے ہوئے چلائی، مگر ذوحان پر اس کی کسی بات کا اثر نہ ہوا۔
اس نے اسے چہرے پر ایک بے باک مسکراہٹ سجائی اور اپنی ٹائی کی گرہ ڈھیلی کرتے ہوئے شرٹ کے اوپر والے 2 بٹن مزید کھول دیے۔ اس کا یہ انداز اس قدر جارحانہ اور بے شرم تھا کہ مناہل غصے کے باوجود اپنی ہنسی نہ روک سکی۔ اس نے ایک شرارتی نظر اس پر ڈالی اور منہ بسور کر بولی، توبہ ہے، آپ تو واقعی حد سے زیادہ بے شرم ہو گئے ہیں پروفیسر صاحب، ذرا اپنی پوزیشن کا تو خیال کریں۔ ذوحان نے جواب دینے کی بجائے ایک ہاتھ میز پر جمایا اور دوسرا اس کی کمر کے گرد لپیٹ کر اسے اپنے وجود کے ساتھ بالکل چپکا لیا۔ مناہل کے دل کی دھڑکنیں اس کی شرٹ کے پار ذوحان کو صاف سنائی دے رہی تھیں۔ ابھی ذوحان اس کے جھکے ہوئے سر کو اٹھا کر اس کی آنکھوں میں جھانکنے ہی والا تھا کہ اچانک اسٹاف روم کے بھاری لکڑی کے دروازے پر زوردار دستک ہوئی۔ مناہل نے بوکھلا کر ذوحان کے سینے پر ہاتھ رکھا اور اسے پیچھے دھکیلنے کی کوشش کی، جبکہ ذوحان کے ماتھے پر غصے کی لکیریں ابھر آئیں، جیسے اسے اس مداخلت پر شدید تاؤ آیا ہو۔ دونوں ایک لمحے کے لیے ساکت ہو گئے اور دروازے کی طرف دیکھنے لگے جہاں کوئی مسلسل دستک دے رہا تھا۔ وہ دونوں ایک انجانے شہر کے اس نئے نویلے فلیٹ کے بیچوں بیچ کھڑے تھے جہاں ذوحان کی نئی جاب پر مناہل کی ہائر اسٹڈیز کی وجہ سے انہیں منتقل ہونا پڑا تھا۔ مناہل نے اپنا بھاری سا بیگ صوفے پر پٹکا اور کمر پر ہاتھ رکھ کر پورے فلیٹ کا جائزہ لیا جو ابھی ڈبوں اور بکھرے ہوئے سامان سے بھرا پڑا تھا۔ ذوحان، کیا ہم واقعی اس ماچس کی ڈبیا جتنے فلیٹ میں رہیں گے؟ مناہل نے منہ پسور کر کہا، گھر میں تو میرا کمرہ اس پورے فلیٹ سے بڑا تھا، یہاں تو اگر میں نے زور سے چھینک بھی ماری تو پڑوسی سمجھیں گے کہ زلزلہ آ گیا ہے۔ ذوحان نے شرٹ کی آستینیں اوپر چڑھاتے ہوئے ایک بڑا کاٹن اٹھایا اور شرارت سے اسے دیکھا۔ بیگم، یہ ماچس کی ڈبیا نہیں، ایک ماڈرن اپارٹمنٹ ہے، اور ویسے بھی یہاں تمہیں بھاگنے کے لیے زیادہ جگہ نہیں ملے گی، تو میری پہنچ سے دور رہنا تمہارے لیے ناممکن ہوگا۔ مناہل نے اسے تیکھی نظروں سے دیکھا اور پیر پٹکتے ہوئے کچن کی طرف بڑھ گئی جہاں ابھی برتن بھی سیٹ نہیں ہوئے تھے۔ بھوک سے نڈھال ہو کر دونوں نے فیصلہ کیا کہ مل کر پہلے کھانا تیار کریں گے۔ کچن میں ہنگامہ بڑھتا تھا۔ مناہل پیاز کاٹتے ہوئے آنسو بہا رہی تھی اور ذوحان چولہے کے پاس کھڑا سالن میں چمچ ہلا رہا تھا۔ اچانک ذوحان نے شرارت سوچی۔ اس نے خاموشی سے قدم بڑھائے اور پیچھے سے مناہل کو اپنی باہوں کے مضبوط حصار میں بھر لیا۔ مناہل اچھل پڑی اور چھری ہاتھ سے چھوٹتے چھوٹتے بچی۔ ذوحان، چھوڑیں مجھے، سالن جل جائے گا، اس نے گھبرا کر کہا، مگر ذوحان نے اپنی گرفت مزید مضبوط کر لی اور اس کے کان کے پاس جھک کر سرگوشی کی۔ مناہل، یہاں اس فلیٹ میں ہم دونوں بالکل اکیلے ہیں، اب تم مجھے وہ پرانی دھمکیاں بھی نہیں دے سکو گی کہ اگر میں تمہارے قریب آیا تو تم بھاگ کر مما کو بتا دو گی یا تایا ابو کو آواز دو گی۔ یہاں تمہاری پکار سننے والا صرف میں ہوں، اور اب تمہارا کیا بنے گا؟ اس نے شرارت سے اسے چڑھایا۔ مناہل کا چہرہ ایک دم تمتما اٹھا۔ اس نے پیچھے مڑ کر ذوحان کے سینے پر ہاتھ رکھا اور اسے دھکیلنے کی ناکام کوشش کی۔ خبردار ذوحان، ایسی کوئی حرکت مت کیجیے گا، آپ نے مجھ سے شادی کی رات وعدہ کیا تھا۔ اس نے انگلی اٹھا کر اسے یاد دلایا، آپ نے کہا تھا کہ جب تک میری اسٹڈی کمپلیٹ نہیں ہو جاتی آپ مجھے تنگ نہیں کریں گے، اور ایسا کچھ نہیں کریں گے جس سے میری پڑھائی متاثر ہو۔ وعدہ خلافی کرنا ایک پروفیسر کو زیب نہیں دیتا، سمجھے آپ؟ وہ غصے سے بولی، مگر ذوحان نے ہنس کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ وعدہ تو صرف تنگ نہ کرنے کا تھا بیگم، تھوڑی بہت محبت جتانے پر کوئی پابندی نہیں تھی۔ ویسے بھی تمہارے اس غصے والے چہرے کو دیکھ کر میرا دل وعدہ توڑنے پر زیادہ اکساتا ہے۔ مناہل نے شرما کر نظریں جھکائیں اور دوبارہ پیاز کاٹنے لگی، جبکہ ذوحان وہی کھڑا اسے چھیڑتا رہا۔ دسترخوان پر کھانا سج چکا تھا، بھاپ اڑتے سالن کی خوشبو پورے فلیٹ میں پھیلی ہوئی تھی۔ ذوحان ابھی کرسی کھینچ کر بیٹھنے ہی والا تھا کہ مناہل نے ایک شرارت سوچی۔ وہ سامنے والی کرسی پر بیٹھنے کی بجائے گھوم کر آئی اور بڑے مان سے ذوحان کی آغوش میں بیٹھ گئی۔ ذوحان ہکا بکا رہ گیا، اس کے ہاتھ میں پکڑانے والا وہیں رک گیا۔ مناہل کی کیا بدتمیزی ہے، کھانا تو سکون سے کھانے دو، اس نے مصنوعی غصے سے کہا، مگر اس کی آنکھوں کی چمک کچھ اور ہی کہانی سنا رہی تھی۔ مناہل نے اس کے گلے میں باہیں ڈالی اور لاڈ سے بولی، کیسی بدتمیزی پروفیسر صاحب، میں نے یہ لمحات بہت مس کیے تھے۔ وہاں جوائنٹ فیملی میں تو انسان کھل کر تھوڑا سا رومانس بھی نہیں کر سکتا، ہر وقت کسی نہ کسی کے آنے کا ڈر لگا رہتا ہے۔ یہاں ہم بالکل اکیلے ہیں، تو کیوں نہ اس آزادی کا فائدہ اٹھایا جائے؟ ذوحان نے بے اختیار قہقہ لگایا اور اسے کمر سے تھام کر اپنے مزید قریب کر لیا۔ اچھا، تو بیگم صاحبہ کے ارادے کچھ نیک نہیں لگ رہے، تمہیں پتہ ہے نا اس سے آگے کیا کیا ہوتا ہے؟ پھر تم کہتی ہو کہ میں تمہیں پڑھنے نہیں دیتا، تم خود میرے جذبات کے ساتھ کھیل کر دھوپ پا جاتی ہو
اور الزام مجھ پر دھر دیتی ہو؟ مناہل نے شرما کر اپنا چہرہ اس کے سینے میں چھپا لیا اور دونوں ہنستے ہنستے ایک دوسرے کو نوالے کھلانے لگے۔ اس چھوٹے سے کچن میں ان کی محبت کی خوشبو سالن کی خوشبو سے کہیں زیادہ گہری تھی۔ کھانا ختم ہوا تو سوہان نے ایک لمبی انگڑائی لی اور گھڑی کی طرف دیکھا۔ شاباش بیگم، اب جلدی سے اٹھو اور سونے کی تیاری کرو کیونکہ صبح ہمیں کالج بھی جانا ہے۔ مناہل نے فوراً برا سا منہ بنایا۔ اف سوہان، ابھی تو یہاں آئے ایک دن ہوا ہے، ابھی سے کالج کی فکر، تھوڑا تو آرام کرنے دیں، اس نے ضد بھرے لہجے میں کہا۔ سوہان نے سنجیدگی سے اسے دیکھا اور اس کے بکھرے بال کان کے پیچھے کیے۔ دیکھو مناہل، کوئی ایک دن نہیں ہوا، کل سے تمہارے مڈ ٹرم ایگزامز کی تیاری شروع ہو جائے گی اور مجھے تمہارے سلیبس کی سیٹنگ بھی دیکھنی ہے۔ تم چاہتی ہو نا کہ تم ٹاپ کرو، تو پھر ابھی سے گیسٹ پیپرز اور اہم سوالات پر توجہ دینی ہوگی۔ مناہل نے صوفے پر نیم دراز ہوتے ہوئے ایک جاہلانہ سا مشورہ دیا۔ آپ خود پروفیسر ہیں، آپ ہی مجھے گیس دے دینا، بلکہ کیوں نہ آپ مجھے گھر پر ہی پڑھانا شروع کر دیں۔ سوہان نے ہنس کر اسے صوفے سے اٹھایا اور بیڈ روم کی طرف دھکیلا۔ جی نہیں، گھر پر میں صرف تمہارا شوہر ہوں، پروفیسر نہیں۔ کل کالج میں ملاقات ہوگی، وہاں تمہیں پتہ چلے گا کہ پروفیسر سوہان کتنا سخت ہے۔ اب چپ چاپ چلو، کل صبح وقت پر پہنچنا ہے ورنہ کلاس میں انٹری نہیں ملے گی۔ مناہل پیر پٹکتی ہوئی اندر چلی گئی جبکہ سوہان اسے دیکھ کر زیر لب مسکراتا رہا۔ کھانے کی میز سے بیڈ روم تک کا سفر ہنسی مذاق اور ہلکی پھلکی چھیڑ چھاڑ میں کٹا۔ بیڈ پر لیٹتے ہی مناہل نے اپنا سر سوہان کے چوڑے سینے پر ٹکایا اور اس کی شرٹ کے بٹنوں سے کھیلتے ہوئے اپنی کالج کی سہیلیوں اور نئے شہر کے خوابوں کی باتیں کرنے لگی۔ سوہان اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے اس کی معصوم باتوں پر کبھی مسکراتا تو کبھی اسے چھیڑتا، یہاں تک کہ مناہل کی آواز آہستہ ہوتے ہوتے خاموشی میں بدل گئی اور وہ تھکن کی وجہ سے گہری نیند کی وادیوں میں اتر گئی۔ سوہان نے جھک کر اس کے ماتھے پر پیار کیا اور اسے بڑی احتیاط سے تکیے پر لٹایا تاکہ اس کی نیند خراب نہ ہو۔ ابھی اس نے لائٹ بند کرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ سائڈ ٹیبل پر رکھے اس کے موبائل کی اسکرین روشن ہوئی اور ایک کے بعد ایک کئی نوٹیفیکیشنز آئے۔ سوہان نے چونک کر فون اٹھایا۔ واٹس ایپ پر کسی انجانے نمبر سے کچھ تصاویر آئی تھیں جن میں وہ اور مناہل ایک ساتھ خوش نظر آ رہے تھے، مگر ان کے نیچے لکھا ہوا پیغام کسی زہریلے وار سے کم نہ تھا۔ تم اپنی اس معصوم بیوی کو کب طلاق دے رہے ہو سوہان؟ یاد ہے نا ہمارا معاہدہ؟ سوہان کے چہرے کے تاثرات لمحوں میں بدل گئے۔ اس نے ایک نظر سوئی ہوئی مناہل پر ڈالی جس کے چہرے پر ابھی ایک سکون بھری مسکراہٹ تھی، اور پھر لرزتے ہاتھوں سے ٹائپ کرنے لگا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی اور ماتھے پر پسینہ چمکنے لگا۔ بس مجھے 1 مہینے کا ٹائم اور دے دو، جیسے یہ وقت گزرے گا میں اسے طلاق دے کر تمہارے حوالے کر دوں گا، بس تب تک مناہل کو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ میسج سینڈ کرتے ہی سوہان نے فون آف کر کے دور پھینک دیا اور اپنا سر دونوں ہاتھوں میں جکڑ لیا۔ کمرے میں اب صرف گھڑی کی ٹک ٹک اور مناہل کی پرسکون سانسوں کی آواز تھی، مگر سوہان کے اندر ایک طوفان برپا تھا۔ اس 1 مہینے کے پیچھے کیا راز چھپا تھا؟ کیا سوہان واقعی اپنی جان سے پیاری بیوی کو چھوڑنے والا تھا یا یہ کسی بڑی بساط کی محض ایک چال تھی؟ سوہان کی نیند کچی تھی مگر وہ میسج اسے اذیت کے ایک گہرے بھنور میں چھوڑ گیا تھا۔ رات بھر وہ کروٹیں بدلتا رہا اور ہر بار جب بھی اس کی نظر پرسکون سوتی ہوئی مناہل پر پڑتی اس کا دل کٹ کر رہ جاتا۔ اسے ڈر تھا کہ کوئی اسے چھین نہ لے۔ اسی خوف کے زیر اثر اس نے سوتے میں ہی مناہل کو بازوں سے کھینچ کر اپنے اس قدر قریب کر لیا جیسے وہ اسے دنیا کی نظروں سے چھپا لینا چاہتا ہو۔ اس کا اصرار اتنا مضبوط تھا کہ مناہل کی سانسیں اس کے سینے کی تپش میں گم ہو رہی تھیں۔ صبح جب سورج کی پہلی کرن نے کمرے میں دستک دی تو مناہل کی آنکھ کھلی۔ اسے اپنے پورے وجود پر ایک بھاری پن محسوس ہوا۔ اس نے دیکھا کہ سوہان کا چہرہ اس کے کندھے پر ٹکا ہوا ہے اور اس نے کسی قیمتی متاع کی طرح جکڑ رکھا تھا۔ مناہل نے تھوڑا کسمسا کر اس سے دور ہونے کی کوشش کی مگر سوہان نے نیند میں ہی اپنی گرفت مزید سخت کر لی۔ اف سوہان، کیا کر رہے ہیں؟ دور ہونا تھوڑا، آپ تو میرا دم نکال رہے ہیں۔ مناہل نے دبی دبی آواز میں احتجاج کیا مگر سوہان کی گہری اور پرسکون سانسیں بتا رہی تھیں کہ وہ ابھی خوابوں کی دنیا میں ہے۔ مناہل نے رک کر اسے دیکھا۔ اس کے ماتھے پر اب بھی ایک ہلکی سی شکن تھی جیسے نیند میں بھی کوئی پریشانی اس کا پیچھا کر رہی ہو۔ مناہل کا غصہ لمحوں میں ہوا ہو گیا اور اس کی جگہ ایک بے پناہ محبت نے لے لی۔ اس نے اپنا ہاتھ آہستہ سے اٹھایا اور سوہان کی نئی اگی ہوئی ہلکی ہلکی داڑھی کو چھیڑنا شروع کر دیا۔ اس کی انگلیاں اس کے چہرے کے نقوش پر کسی تتلی کی طرح رقص کر رہی تھیں۔ پتہ نہیں کالج میں اتنے اکڑو کیسے بن جاتے ہیں آپ، یہاں تو معصوم بچے لگ رہے ہیں۔ اس نے زیر لب مسکراتے ہوئے سرگوشی کی، اس بات سے بے خبر کہ اس معصوم بچے کے فون پر
ایک ایسی دھمکی چھپی ہے جو ان کی زندگی کا رخ بدلنے والی ہے۔ ناشتے کی میز پر ذوحان کی خاموشی مناہل کو کھل رہی تھی، مگر وہ اسے رات کی تھکن سمجھ کر نظر انداز کر گئی۔ جب دونوں گاڑی میں بیٹھے تو ذوحان کا چہرہ کسی سخت کی پروفیسر کی طرح سپاٹ تھا۔ کالج کے گیٹ سے کچھ فاصلے پر اس نے گاڑی ایک طرف روکی اور انجن بند کر کے سنجیدگی سے مناہل کی طرف مڑا۔ مناہل، میری بات غور سے سنو۔ ذوحان کا لہجہ اتنا غیر لچکدار تھا کہ مناہل کی شرارتیں لمحوں میں غائب ہو گئیں۔ ہم اس کالج کی حدود میں قدم رکھنے والے ہیں۔ وہاں میں تمہارا شوہر نہیں، صرف تمہارا پروفیسر ہوں۔ تم نے کسی بھی حال میں کسی بھی طالب علم یا اسٹاف ممبر کو یہ نہیں بتانا کہ ہم دونوں میاں بیوی ہیں۔ مناہل کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ پر کیوں ذوحان؟ ہم نکاح شدہ ہیں، کوئی گناہ تو نہیں کیا ہم نے۔ ذوحان نے اسٹیئرنگ پر گرفت مضبوط کی۔ اس کی آنکھوں میں وہی پراسرار خوف لہرایا جو رات اس میسج کو دیکھ کر ابھرا تھا۔ حالات ایسے نہیں ہیں مناہل، میری جاب پر تمہاری پڑھائی کے لیے یہی بہتر ہے کہ یہ رشتہ فی الحال ایک راز رہے۔ اگر بہت زیادہ ضرورت پڑے تو تم یہ بتا سکتی ہو کہ ہم دونوں کزن ہیں، لیکن بیوی ہونے کا ذکر زبان پر بھی نہیں آنا چاہیے۔ کیا تم میرا ساتھ دو گی؟ اس نے مناہل کی آنکھوں میں دیکھ کر پوچھا۔ مناہل کو ذوحان کی یہ بات بہت عجیب لگی۔ اسے لگا جیسے ذوحان اسے شرمندہ ہے، مگر اس کے سنجیدہ چہرے کو دیکھ کر وہ خاموش ہو گئی۔ ٹھیک ہے، اگر آپ یہی چاہتے ہیں تو ایسا ہی ہوگا۔ وہاں آپ صرف میرے کزن اور پروفیسر ہی ہوں گے، اس نے اداسی سے کہا اور اپنا بیگ اٹھا کر گاڑی سے باہر نکل گئی۔ ذوحان نے اسے جاتے ہوئے دیکھا اور ایک ٹھنڈی آہ بھری۔ وہ جانتا تھا کہ یہ جھوٹ اسے کتنی تکلیف دے رہا ہے، مگر ایک ماہ کی اس ڈیڈ لائن نے اسے مجبور کر دیا تھا۔ کالج کا پہلا گھنٹہ تھا اور مناہل اپنی سہیلیوں کے ساتھ 3rd رو میں بیٹھی بے صبری سے ذوحان کا انتظار کر رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ شاید کلاس میں ذوحان اسے دیکھ کر ایک چھوٹی سی مسکراہٹ تو ضرور دے گا، لیکن جیسے ہی ذوحان سفید شرٹ اور سیاہ پینٹ میں ملبوس ہاتھ میں ڈائری پکڑے کلاس میں داخل ہوا، مناہل کا جوش ٹھنڈا پڑ گیا۔ ذوحان کے چہرے پر ایسی اجنبیت اور سختی تھی جیسے وہ اسے جانتا تک نہ ہو۔ وہ بلیک بورڈ کی طرف رخ کر کے لیکچر دینے میں مگن تھا اور اس کی آواز میں وہی کرخدگی جو کسی اصول پسند پروفیسر کی ہوتی ہے۔ مناہل نے 2-3 بار اسے متوجہ کرنے کے لیے پینسل گرائی، کبھی کھانسی کی، مگر ذوحان نے ایک نظر بھر کر بھی اس کی طرف نہیں دیکھا۔ آخرکار مناہل سے رہا نہ گیا، اس نے شرارت سوچی اور جب ذوحان نے ایک مشکل اصطلاح پوچھی تو مناہل نے ہاتھ کھڑا کر کے ایک ایسی مزاحیہ اور غیر متعلقہ بات کہہ دی جس پر پوری کلاس کہکہوں سے گونج اٹھی۔ خاموش! ذوحان کی گرجدار آواز نے کلاس کا سکون برباد کر دیا۔ اس نے ڈائری میز پر پڑھی اور سیدھا مناہل کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ مس مناہل، یہ آپ کا ڈرائنگ روم نہیں ہے جہاں آپ فضول گفتگو کر کے سب کا وقت ضائع کریں۔ اگر آپ کو پڑھنے میں دلچسپی نہیں ہے تو آپ اسی وقت کلاس سے باہر جا سکتی ہیں۔ مناہل کا رنگ لمحوں میں سفید پڑ گیا۔ اسے بالکل امید نہیں تھی کہ ذوحان سب کے سامنے اسے یوں ڈانٹ دے گا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی اور وہ شرمندگی سے سر جھکا گئی۔ پوری کلاس میں سناٹا چھا گیا تھا۔ ذوحان نے بے رخی سے مڑ کر دوبارہ لیکچر شروع کر دیا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ لیکچر ختم ہوتے ہی جب ذوحان باہر نکلا تو مناہل کی سہیلیوں نے اسے گھیر لیا۔ یار مناہل، یہ تمہاری کزن ہے نا؟ ماریا نے حیرت سے پوچھا۔ کیسی کزن ہے بھائی؟ اتنی چھوٹی سی بات پر سب کے سامنے تمہاری ایسی بے عزتی کر دی جیسے تم کوئی اجنبی ہو۔ ہماری کزن تو ہمیں جھیل لیتے ہیں، یہ تو سگے دشمن لگ رہے ہیں۔ مناہل نے بمشکل اپنے آنسو روکے اور خاموشی سے اپنی کتابیں سمیٹنے لگی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ واقعی ذوحان پروفیسر بن گیا ہے یا اس کے پیچھے وہ رات والا میسج تھا جس نے اس کے دل پر پتھر رکھ دیا تھا۔ کالج کی چھٹی کی گھنٹی بجتے ہی مناہل کسی روبوٹ کی طرح خاموشی سے اپنی کتابیں سمیٹ کر گاڑی میں آ بیٹھی۔ اس کا چہرہ دوسری طرف تھا اور وہ کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے مسلسل اپنے آنسو ضبط کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ذوحان نے گاڑی سٹارٹ کی۔ وہ بار بار آئینے سے اسے دیکھ رہا تھا مگر مناہل نے ایک بار بھی اس کی طرف رخ نہیں کیا۔ پورے راستے کی یہ خاموشی ذوحان کے لیے کسی سزا سے کم نہ تھی۔ آخرکار اس نے ایک داستان سڑک کے کنارے گاڑی روک دی اور تمام شیشے اوپر چڑھا دیے۔ گاڑی کے سیاہ شیشوں کی وجہ سے اب باہر سے اندر دیکھنا ناممکن تھا۔ اوہ میری جان، اب یہ خاموشی ختم کرو گی؟ دیکھو تو صحیح میری طرف۔ ذوحان نے نہایت نرمی سے اس کا بازو چھوا۔ مناہل نے جھٹکے سے اپنا بازو چھڑایا اور روحان سی آواز میں بولی، مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی ذوحان، آپ بہت برے ہیں۔ آپ نے پوری کلاس کے سامنے مجھے ڈانٹ دیا۔ آپ کو اندازہ بھی ہے مجھے کتنی شرمندگی ہوئی؟ میری سہیلیاں میرا مذاق اڑا رہی تھی۔ ذوحان نے گہرا سانس لیا اور بغیر کچھ کہے اسے بازو سے تھام کر کھینچتے ہوئے اپنی گود میں بٹھا لیا۔
مناہل نے پہلے تو مزاحمت کی، مگر ذوحان کے مضبوط حصار کے آگے وہ بے بس ہو گئی۔ اس نے مناہل کے بھیگے گالوں کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرا اور اس کی آنکھوں میں جھانک کر بولا، پاگل لڑکی، تم کیوں ایسی الٹی سیدھی حرکتیں کرتی ہو کہ مجھے پروفیسر بننا پڑتا ہے؟ میں نہیں چاہتا کہ کوئی بھی ہم پر انگلی اٹھائے یا تمہارے رزلٹ پر سوال کرے۔ میں نے تمہیں ڈانٹا کیونکہ میں تمہیں سب کی نظروں میں محفوظ رکھنا چاہتا ہوں۔ ذوحان کے لہجے کی مٹھاس اور آنکھوں میں موجود سچی تڑپ نے مناہل کا سارا غصہ برف کی طرح پگھلا دیا۔ اس نے ہچکی لیتے ہوئے اپنا سر ذوحان کے چوڑے کندھے پر ٹکا دیا اور اس کی شرٹ کو مٹھی میں بھینچ دیا۔ میں آپ سے بہت زیادہ محبت کرتی ہوں ذوحان، اسی لیے آپ کا ذرا سا بھی بدلنا مجھے توڑ دیتا ہے۔ پلیز مجھے سب کے سامنے مت ڈانٹا کریں، میرا دل بہت دکھتا ہے۔ ذوحان نے اسے مزید خود سے بھینچ لیا اور اس کے بالوں میں لب رکھتے ہوئے سرگوشی کی۔ آئی ایم سوری جان، اب کبھی ایسا نہیں ہوگا، بس تھوڑا سا صبر کر لو، جلدی سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس بند گاڑی کے اندر جہاں دنیا کی کوئی آنکھ انہیں دیکھ نہیں سکتی تھی، وہ دونوں اپنی محبت کی تپش میں ہر دکھ بھول گئے تھے، مگر ذوحان کے ذہن میں ابھی بھی وہ 1 ماہ کا تالا لگا ہوا تھا جسے وہ چاہ کر بھی نہیں توڑ پا رہا تھا۔ اگلے کچھ دن مناہل کے لیے کسی جذباتی رولر کوسٹر سے کم نہیں تھے۔ ذوحان کی شخصیت میں ایسی تبدیلی آ جاتی کہ وہ سمجھ ہی نہیں پاتی تھی کہ سامنے کھڑا شخص اس کا وہی محبت کرنے والا شوہر ہے یا کوئی اجنبی۔ کسی وقت وہ اتنا ٹوٹلی بدل جاتا، اس کے لہجے میں ایسی رخی اور تلخی آ جاتی کہ مناہل کا جی چاہتا کہ وہ چیخ اٹھے۔ وہ اسے چھوٹی چھوٹی باتوں پر ٹوکتا، کبھی اس کی پڑھائی کو لے کر طنز کرتا تو کبھی اسے خود سے دور رہنے کا کہتا۔ ایک شام جب مناہل نے بہت شوق سے اس کے لیے چائے بنائی اور اس کے پاس بیٹھ کر کچھ بات کرنی چاہی تو ذوحان نے بغیر دیکھے فائل پر نظر جمائے رکھا۔ مناہل، جاؤ یہاں سے، مجھے کام کرنے تو تم ہر وقت میرے سر پر سوار کیوں رہتی ہو؟ اس کے لہجے کی سرد مہری اس قدر شدید تھی کہ مناہل کے ہاتھ سے چائے کا کپ چھٹکتے چھٹکتے بچا۔ الٹا اس نے وہیں اسے میز پر پٹکا اور بھاگ کر بیڈ روم میں چلی گئی۔ وہ بیڈ کے کونے میں دبک کر بیٹھ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اسے لگ رہا تھا کہ شاید ذوحان اب اس سے اکتا گیا ہے یا اس کی زندگی میں کوئی اور آ گیا ہے۔ اس کا رونا اتنا بے ساختہ تھا کہ اسے وقت کا اندازہ ہی نہ رہا۔ ابھی وہ آنسو پوچھ ہی رہی تھی کہ ذوحان کمرے میں داخل ہوا۔ اسے روتا دیکھ کر ذوحان کا دل پگھل گیا۔ وہ لمحوں میں وہی پرانا والا ذوحان بن گیا۔ وہ دوڑ کر اس کے پاس آیا اور اسے زبردستی اپنے حصار میں لے لیا۔ جان، آئی ایم سو سوری، میرا وہ مطلب نہیں تھا، پلیز مت رو، تمہارے آنسو مجھے ختم کر دیتے ہیں۔ ذوحان نے اس کے آنسو اپنے پوروں سے صاف کیا اور اس کے ماتھے کو چوما۔ اس کی تڑپ اتنی سچی تھی کہ مناہل کا غصہ ایک بار پھر جھاگ کی طرح بیٹھ گیا، مگر اس بار وہ خاموش نہیں رہی۔ اس نے اسے سینے سے دھکیلا اور روتے ہوئے اس سے لڑنے لگی۔ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں ذوحان؟ کیوں آپ کا مزاج پل پل بدلتا ہے؟ کبھی آپ مجھے دنیا کی سب سے قیمتی عورت بناتے ہیں اور کبھی آپ کے لہجے سے ایسا لگتا ہے جیسے میں آپ پر بوجھ ہوں۔ آپ مجھے پاگل کر دیں گے۔ کیا چھپا رہے ہیں آپ مجھ سے؟ مناہل کی اس سچی تڑپ پر ذوحان کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے وہی کرب لہرایا جو اس پر اسرار میسج کی وجہ سے تھا۔ اس نے مناہل کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھاما اور بھرائی ہوئی آواز میں بولا، میں بس تھوڑا پریشان ہوں مناہل، نوکری کا دباؤ ہے اور کچھ نہیں، بس مجھ پر بھروسہ رکھو۔ مناہل نے اس کی آنکھوں میں دیکھا جہاں محبت تو تھی مگر ایک گہرا راز بھی چھپا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس کے بھروسے کی لاج کیسے رکھے جب وہ خود اسے پل پل توڑ رہا تھا۔ اگلی صبح ناشتے کی میز پر پھر وہی تناؤ تھا۔ مناہل نے جان بوجھ کر ذوحان کی پسندیدہ آملیٹ نہیں بنائی تھی اور ذوحان نے بھی بدلے میں چائے کا کپ ایک گھونٹ بھر کر سائڈ پر رکھ دیا۔ نمک زیادہ ہے، اس نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ مناہل نے تیکھی نظروں سے اسے دیکھا۔ کم تھا تو خود ڈال لیتے، پروفیسر ہے نا، اتنی عقل تو ہوگی۔ ذوحان نے کرسی پیچھے کی اور بغیر جواب دیے باہر نکل گیا۔ یہ ان کا روز کا معمول بن چکا تھا۔ ایک چھوٹی سی نوک جھوک دو دلوں کو توڑتی تو نہیں تھی مگر ایک عجیب سی بے چینی ضرور چھوڑ جاتی تھی۔ کالج پہنچ کر مناہل نے خود پر خاموشی کا خول چڑھا لیا۔ کلاس میں جب ذوحان داخل ہوا تو اس نے ایک بار پھر سر اٹھا کر اس کی طرف نہیں دیکھا۔ وہ اپنی نوٹ بک پر بے مقصد لکیریں کھینچتی رہی۔ ذوحان کا لیکچر آج معمول سے زیادہ خشک اور طویل تھا۔ اس نے کئی بار مناہل کی طرف دیکھنا چاہا مگر مناہل نے جیسے قسم کھا رکھی تھی کہ وہ اسے اپنی توجہ کی ایک رمق بھی نہیں دے گی۔ کلاس ختم ہوئی، ذوحان چلا گیا مگر مناہل کے دل کا بوجھ کم نہ ہوا۔ اس کی سہیلیاں ہنسی مذاق کر رہی تھی مگر وہ اس شور میں بھی خود کو تنہا محسوس کر رہی تھی۔ ابھی اگلا پیریڈ شروع ہونے میں کچھ وقت تھا باقی۔
کلاس کا دروازہ کھلا اور وہی لڑکی جو اکثر ذوحان کے پیغامات لاتی تھی تیزی سے مناہل کے ڈیسک کی طرف آئی۔ اس کے چہرے پر تھوڑی گھبراہٹ تھی۔ مناہل، تمہیں پروفیسر ذوحان ابھی اسی وقت اسٹاف روم میں بلا رہے ہیں، اس لڑکی نے دبی ہوئی آواز میں کہا۔ مناہل نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ کیوں؟ ابھی تو لیکچر ختم ہوا ہے۔ پتہ نہیں، بس وہ بہت سنجیدہ لگ رہے تھے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اپنی اسائنمنٹ ساتھ لے کر آؤ، شاید کوئی بہت ضروری چیکنگ کرنی ہے۔ لڑکی نے کندھے اچکائے اور واپس چلی گئی۔ مناہل کا دل ایک دم زور سے دھڑکا۔ اسے یاد آیا کہ وہ صبح ناشتے کی میز پر ذوحان کو ادھورا چھوڑ کر آئی تھی۔ اب پتہ نہیں یہ وہاں کیا تماشا کریں گے۔ اس نے سوچا اور غصے اور خوف کے ملے جلے جذبات کے ساتھ اپنی فائل اٹھائی اور اسٹاف روم کی طرف چل پڑی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ یہ بلاوا ان کی زندگی کے اس بڑے طوفان کا پیش خیمہ ثابت ہونے والا ہے جس کا ذکر ذوحان کے موبائل پر موجود ان میسیجز میں تھا۔ مناہل کے اسٹاف روم کے بھاری لکڑی کے دروازے پر دستک دی اور اندر سے ذوحان کی وہی باروب آواز آئی، اندر آ جاؤ۔ جیسے ہی وہ قدم اندر رکھا، ذوحان نے کرسی سے اٹھ کر تیزی سے دروازہ لاک کر دیا اور چابی اپنی جیب میں ڈال دی۔ مناہل کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو ذوحان کے چہرے پر صبح والی وہ بیزاری نہیں تھی، بلکہ ایک عجیب سی تپش اور شرارت تھی۔ پروفیسر صاحب، شرم نہیں آتی اپنی بیگم کو یوں آفس میں بلا کر حق جتاتے ہوئے؟ مناہل نے اپنی فائل سینے سے لگاتے ہوئے تیکھے لہجے میں کہا۔ گھر کے جھگڑے گھر میں ہی اچھے لگتے ہیں، یہاں کالج میں تماشا مت بنائیں۔ شاباش، لاک کھولے، مجھے کلاس میں جانا ہے۔ اس نے غصے سے اسے گھورا مگر ذوحان ٹس سے مس نہ ہوا۔ ذوحان نے گہرا سانس لیا اور اپنی ٹائی ڈھیلی کرتے ہوئے شرٹ کے اوپر والے 2 بٹن کھول دیے۔ وہ نہایت دھیمے قدموں سے اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ بہت بری ہو تم مناہل، صبح ناشتے کی میز پر تم نے جو میرا دل دکھایا تھا، اب اس کا بدلہ تو یہی بنے گا۔ تم نے گھر میں بہت زیادہ جھگڑا کیا تھا، اب یہاں تم میرے ہاتھ آئی ہو تو حساب تو برابر کرنا ہی پڑے گا۔ اس نے سرگوشی کی اور اس کے مزید قریب آ گیا۔ مناہل گھبرا کر پیچھے ہٹی۔ پیچھے ہٹے ذوحان، کوئی اسٹوڈنٹ دیکھ لے گا، یہ کالج ہے، کوئی خواب کا نہیں، پاگل مت بنے۔ وہ بھاگنے کی کوشش کرنے لگی مگر ذوحان نے چابک دستی سے اس کا بازو تھاما اور اسے ایک جھٹکے سے کھینچ کر اپنے وجود کے قریب کر لیا۔ اس کا ایک ہاتھ مناہل کی کمر پر تھا جس کی تپش نے مناہل کو ساکت کر دیا۔ وہ شرم سے لال سرخ ہو گئی۔ اس کی دھڑکنیں اس قدر تیز تھی کہ اسے اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہوا۔ جو حرکت آپ نے آج تک گھر میں نہیں کی، وہ میں آج تو یہاں ہرگز نہیں کرنے دوں گی۔ پیچھے ہٹے ورنہ میں چلا دوں گی۔ مناہل نے اسے دھکیلنے کی کوشش کی مگر ذوحان نے اسے شیشے کے بڑے ٹیبل کی طرف دھکا دیا جہاں وہ گرتے گرتے بچی۔ شیشے کے چٹکنے کی ایک ہلکی سی آواز آئی جیسے اس پر دراڑ پڑ گئی ہو۔ مناہل نے بوکھلا کر ٹیبل کو دیکھا اور پھر ذوحان کو۔ پاگل ہو گئے ہیں کیا آپ؟ کالج کا نقصان کر رہے ہیں۔ مناہل نے جب دیکھا کہ وہ باز نہیں آ رہا تو اس نے ہمت جمع کی اور ذوحان کی ڈھیلی ٹائی کو مٹھی میں بھر کر اپنی طرف زور سے کھینچا۔ دونوں کے چہرے پر اب ایک دوسرے کے لیے بالکل قریب تھے، سانسیں آپس میں ٹکرا رہی تھیں۔ پیچھے ہٹے پروفیسر صاحب، ورنہ آپ کی اس ٹائی کا حشر میں وہ کروں گی کہ آپ کسی کو شکل دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ اس نے زبردستی غصہ جتاتے ہوئے کہا مگر اس کی آنکھوں کی چمک بتا رہی تھی کہ وہ بھی اس لمحے کی سحر انگیزی میں گرفتار ہو چکی ہے۔ ذوحان نے جب محسوس کیا کہ مناہل نے اس کی ٹائی پر گرفت مضبوط کر لی ہے تو اس نے پیچھے ہٹنے کی بجائے ایک گہرا قہقہا لگایا جو اس خاموش اسٹاف روم میں گونج اٹھا۔ اس نے اپنا ہاتھ مناہل کے سر کے پیچھے رکھا اور اسے مزید اپنی طرف جھکایا۔ ٹائی کے ساتھ میرا گلا بھی دبا دو گی تو بھی آج میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ گھر میں تو تم نے مجھے میرا حق دینے سے انکاری کر دیتی ہو، کبھی سر درد کا بہانہ تو کبھی پڑھائی کی دہائی، تو پھر آج میں اپنا پورا حق یہیں اسی شیشے کے میز پر وصول کروں گا۔ ذوحان نے نہایت بے باک لہجے میں کہا اور مناہل کو ایک بار پھر میز کی طرف دھکا دیا۔ اس بار شیشے کے چٹکنے کی آواز پہلے سے زیادہ واضح تھی، جیسے اس میں ایک لمبی دراڑ پڑ گئی ہو۔ مناہل کا رنگ خوف سے اڑ گیا۔ اس نے گھبرا کر اپنے نیچے موجود میز کی دراڑ کو دیکھا اور پھر ذوحان کو جو اب بالکل کسی ضدی عاشق کی طرح اس پر جھکا ہوا تھا۔ پاگل ہو گئی ہیں کیا آپ؟ ہوش میں آئے ذوحان، یہ کالج کا نقصان کر رہے ہیں آپ۔ کوئی دیکھ لے گا تو کیا سوچے گا کہ پروفیسر صاحب اپنی ہی اسٹوڈنٹ کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ وہ ہانپتے ہوئے چلائی۔ ذوحان نے اس کی کسی بات کا اثر نہ لیا۔ اس نے نہایت اطمینان سے اپنی شرٹ کا دوسرا بٹن بھی کھول دیا اور ایک شرارتی مسکراہٹ کے ساتھ اس کے بالکل قریب جھک گیا۔ مناہل نے غصے کے باوجود اس کے اس بے شرم انداز پر اپنی ہنسی ضبط کرنے کی کوشش کی اور شرارت سے بولی، توبہ ہے، آپ تو واقعی حد سے زیادہ بے شرم ہو گئے ہیں پروفیسر صاحب، ذرا اپنی سفید داڑھی کا تو خیال کریں۔ ذوحان نے جواب دینے کے لیے لب کھولے ہی تھے کہ اچانک اسٹاف روم کے بھاری لکڑی کے دروازے پر زوردار دستک ہوئی۔
سر، کیا میں اندر آ سکتی ہوں؟ مجھے اپنی اسائنمنٹ جمع کروانی ہے۔ باہر سے ایک لڑکی کی آواز آئی۔ مناہل کے تو جیسے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ اس نے ایک زوردار دھکا دے کر ذوحان کو پیچھے کیا اور جلدی سے میز سے اتری۔ دیکھا، میں کہہ رہی تھی نا کہ کوئی آ جائے گا۔ اب جلدی سے اپنے بٹن بند کریں اور یہ ٹائی سیدھی کریں۔ وہ بدحواسی میں اپنی قمیض کے پلوں ٹھیک کرنے لگی۔ ذوحان نے ایک سرد آہ بھری اور غصے سے دروازے کی طرف دیکھا، جیسے اس مداخلت کرنے والی لڑکی کو کچا ہی جب آ جائے گا۔ اس نے جلدی سے اپنے بٹن بند کیا اور ٹائی کی گرہ درست کی، جبکہ مناہل نے اپنی فائل اٹھا کر چہرے پر ایک مصنوعی سنجیدگی سجا لی۔ ذوحان نے جیسے ہی لاک کھولا، وہ لڑکی اندر داخل ہوئی اور دونوں کو عجیب نظروں سے دیکھنے لگی، کیونکہ مناہل کا چہرہ ابھی تمتما رہا تھا اور اسٹاف روم کی فضا میں ایک عجیب سی تپش باقی تھی۔ گھر واپسی کے پورے راستے مناہل کا چہرہ تمتما رہا تھا۔ وہ بار بار کھڑکی سے باہر دیکھ کر خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اسٹاف روم کی وہ غربت اور ذوحان کی بے باکی اس کے ذہن سے چپک کر رہ گئی تھی۔ گھر پہنچ کر بھی اس کی شرم و حیا کا وہی عالم تھا جو کچن میں وہ سالن کے لیے پیاز کاٹ رہی تھی، مگر اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور گال اب بھی گلابی ہو رہے تھے۔ ذوحان کچن کے دروازے پر ٹیک لگا کر کھڑا اسے دیکھ کر محظوظ ہو رہا تھا۔ بیگم، پیاز کاٹ رہی ہو یا اسے اپنے آنسوؤں سے دھونے کا ارادہ ہے؟ اس نے شرارت سے پوچھا۔ مناہل نے گہرا سانس لیا اور بات کا رخ بدلنے کے لیے بولی، ذوحان، کالج سے ایک ٹرپ جا رہا ہے شمالی علاقہ جات کی طرف۔ سب لڑکیاں جا رہی ہیں، کیا میں جا سکتی ہوں؟ ذوحان کے چہرے سے شرارت غائب ہوئی اور ایک دم سختی آ گئی۔ نہیں، بالکل بھی نہیں، اکیلے ٹرپ پر جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس نے دو ٹوک لہجے میں جواب دیا۔ پلیز ذوحان، جانے دینا، میری ساری سہیلیاں جا رہی ہیں، میں نے کبھی ایسا ٹرپ نہیں دیکھا۔ مناہل نے پیاز چھوڑ کر اس کے پاس آ کر منت سماجت شروع کر دی۔ پلیز 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 نا۔ ذوحان نے اسے گہری نظروں سے دیکھا اور ایک قدم آگے بڑھا کر اسے دیوار اور اپنے درمیان محصور کر لیا۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں اجازت دے دوں گا، مگر اس کے بدلے تمہیں میری ایک خواہش پوری کرنی ہوگی۔ اس نے مناہل کی آنکھوں میں جھانک کر کہا، آج کے بعد تم مجھ سے دور نہیں بھاگو گی، نہ ہی کوئی بہانہ بناؤ گی۔ یہ کہتے ہی اس نے مناہل کو اپنے مضبوط حصار میں لے لیا۔ مناہل نے گھبرا کر اسے پیچھے دھکیلنا چاہا۔ نہیں ذوحان، پیچھے ہٹے، یہ کیا طریقہ ہے؟ میں نے کہا نا پیچھے ہو جائیں۔ مگر ذوحان نے اس کی ایک نہ سنی۔ اس نے جھک کر اپنی محبت کی مہر اس کی گردن کے حساس حصے پر ضبط کر دی۔ مناہل جو پہلے ہی جذباتی طور پر ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھی اور ذوحان کے بدلتے رویے سے پریشان تھی، اس اچانک لمس اور شدت پر قابو نہ پا سکی۔ اس کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ ذوحان نے جب اس کی ہچکیاں لینے کی آواز سنی تو وہ ایک دم ٹھٹک کر پیچھے ہٹ گیا۔ اس نے دیکھا کہ مناہل کا چہرہ آنسو سے تر ہے اور وہ بری طرح کانپ رہی ہے۔ ذوحان کا دل پشیمانی سے بھر گیا، اس کے چہرے پر پریشانی کے بادل چھا گئے۔ مناہل میری جان، میں نے تو بس مذاق کیا تھا، تم رو کیوں رہی ہو؟ اس نے لرزتے ہاتھوں سے اس کے آنسو پوچھنے چاہے، مگر مناہل نے اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا لیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ذوحان اسے پیار کر رہا ہے یا اس پر اپنی مرضی مسلط کر رہا ہے۔ ذوحان نے جب مناہل کو ہچکیاں لیتے دیکھا تو اس کا سارا جوش لمحوں میں ٹھنڈا پڑ گیا۔ اس نے فوراً پیچھے ہٹ کر مناہل کے دونوں ہاتھ تھام لیے اور اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ پاگل لڑکی، تم رو کیوں رہی ہو؟ اور ٹرپ پر جانے کے لیے میری اجازت کی اتنی ضرورت کیوں محسوس ہو رہی ہے؟ ذوحان نے نرمی سے اس کے ماتھے سے بکھری لٹیں ہٹائیں۔ تمہیں پتہ ہے نا کہ اس ٹرپ کا انچارج میں ہوں، میں خود بھی تو جا رہا ہوں، تو ظاہر ہے تم بھی میرے ساتھ ہی جاؤ گی۔ بس کالج کی حد تک ہم الگ ہوں گے، مگر وہاں ہم ساتھ ہی وقت گزاریں گے۔ مناہل نے آنسو پونچھتے ہوئے حیرت سے اسے دیکھا۔ سچی؟ آپ ہی جا رہے ہیں؟ ذوحان نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا اور اسے سہارا دے کر ڈائننگ ٹیبل کی طرف لے آیا۔ اب رونا بند کرو اور کھانا کھاؤ، ورنہ تمہاری آنکھیں سوج جائیں گی اور کل کالج میں سب پوچھیں گے۔ کھانے کے دوران مناہل خاموش تھی، مگر اس کے ذہن میں ایک عجیب سی کشمکش چل رہی تھی۔ وہ ذوحان سے محبت تو بے پناہ کرتی تھی، مگر جب بھی ذوحان اپنے حق کی بات کرتا یا شدت دکھاتا، وہ انجانے خوف سے تھر تھر کانپنے لگتی۔ شاید وہ ابھی اس ذہنی پختگی تک نہیں پہنچی تھی، یا پھر ذوحان کا بدلتا ہوا مزاج اسے ڈرا دیتا تھا۔ ذوحان نے اس کی خاموشی اور لرزتے ہاتھوں کو محسوس کر لیا۔ کھانا ختم کرنے کے بعد اس نے مناہل کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور اسے بہت سکون سے سمجھانے لگا۔ مناہل، میری بات سنو، تم کیوں مجھ سے اتنا ڈرتی ہو؟ میں تمہارا شوہر ہوں، کوئی دشمن نہیں۔ اس نے اس کی آنکھوں میں جھانک کر بہت ریلیکس انداز میں کہا، میں جانتا ہوں کہ تم ابھی تھوڑا گھبرا رہی ہو، شاید اس نئی زندگی اور مجھ سے۔ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ جب تم
خود ذہنی طور پر تیار نہیں ہوگی اور مکمل طور پر کمفرٹیبل محسوس نہیں کرو گی، میں تمہارے قریب نہیں آؤں گا۔ زحان نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا، مگر اس بار اس کے لمس میں کوئی شدت نہیں بلکہ ایک ہمدردانہ سکون تھا۔ میں تمہاری مرضی کے بغیر تم پر اپنا کوئی حق نہیں جتاؤں گا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم مجھ پر بھروسہ کرنا سیکھو، نہ کہ مجھ سے خوف زدہ رہو۔ مناہل نے ایک لمبا سانس لیا اور زحان کے حصار میں خود کو پہلی بار واقعی محفوظ محسوس کیا۔ اسے لگا جیسے اس کے دل سے ایک بہت بڑا بوجھ اتر گیا ہو۔ ٹرپ کی تیاریاں عروج پر تھی اور پورے کالج میں ایک گہما گہمی تھی۔ مناہل خوش تو تھی کہ زحان ساتھ ہوگا، مگر اسے اس بات کا ڈر بھی تھا کہ کہیں وہاں ان کا رشتہ ظاہر نہ ہو جائے۔ ابھی وہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ بس کے پاس کھڑی ہی تھی کہ اچانک ایک چمکتی ہوئی گاڑی آ کر رکی اور اس میں سے نہایت اسٹائلش لباس میں ملبوس، آنکھوں پر دھوپ کا چشمہ لگائے ایک خاتون باہر نکلی۔ ارے یہ تو مس زوئی ہیں، ہماری نئی انگلش پروفیسر۔ ماریا نے مناہل کے کان میں سرگوشی کی۔ سنا ہے یہ زحان سر کی پرانی کلاس فیلو ہیں اور ان کی جوڑی پورے کالج میں مشہور رہی ہے۔ مناہل کا دل یہ سن کر ایک دم دھک سے رہ گیا۔ اس نے دیکھا کہ مس زوئی سیدھی زحان کی طرف بڑھی اور نہایت بے تکلف سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر ہنسنے لگیں۔ زحان نے بھی انہیں دیکھ کر ایک رسمی سی مسکراہٹ دی، مگر مناہل کے لیے یہ منظر کسی آگ سے کم نہیں تھا۔ اسے اپنا وہ حق یاد آ گیا جو زحان نے ابھی کل ہی اسے دینے کا وعدہ کیا تھا، اور یہاں کوئی اور عورت اتنی آسانی سے اس کے شوہر کے قریب کھڑی تھی۔ بس میں بیٹھتے وقت مس زوئی نے جان بوجھ کر زحان کے ساتھ والی سیٹ سنبھال لی۔ مناہل پیچھے والی سیٹ پر اپنی سہیلیوں کے ساتھ بیٹھی تو تھی، مگر اس کی نظریں مسلسل سامنے لگی ہوئی تھیں۔ زحان نے ایک بار مڑ کر مناہل کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں بے چینی تھی، جیسے وہ مناہل کو بتانا چاہ رہا ہو کہ وہ مجبور ہے، مگر مناہل نے غصے سے اپنا رخ دوسری طرف کر لیا۔ ٹرپ کے دوران جب وہ ایک خوبصورت پہاڑی مقام پر رکے تو مس زوئی نے زحان کا ہاتھ تھام کر اسے ایک جھرنے کی طرف لے جانے کی کوشش کی۔ زحان، یاد ہے یونیورسٹی کے دنوں میں بھی ہم ایسے ہی ٹرپ پر گئے تھے؟ تم کتنے بدل گئے ہو، اب تو بات بھی نہیں کرتے۔ ان کے لہجے کی مٹھاس مناہل کے کانوں میں زہر گھول رہی تھی۔ مناہل سے اب رہا نہ گیا۔ وہ غصے میں پیر پٹکتی ہوئی ان کے قریب سے گزری اور جان بوجھ کر اپنا بیگ مس زوئی سے ٹکرا دیا۔ اوہ، آئی ایم سوری میم، نظر نہیں آیا آپ کو، مناہل نے معصومیت سے کہا، مگر اس کی آنکھوں میں شرارت اور جلن صاف دکھائی دے رہی تھی۔ زحان نے اپنا سر پکڑ لیا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ اب مناہل کا پارا ہائی ہو چکا ہے اور ٹرپ کا اصل ایڈونچر تو اب شروع ہونے والا تھا۔ پہاڑوں کی ٹھنڈی ہوا میں اب مناہل کے غصے کی تپش شامل ہو چکی تھی۔ مس زوئی بار بار زحان کے قریب ہو کر کبھی اس کے لباس کی تعریفیں کرتی تو کبھی پرانی یادوں کا سہارا لے کر اس کے بازو چھونے کی کوشش کرتی۔ زحان مسلسل کترانے کی کوشش کر رہا تھا اور اس کی نظریں بار بار پیچھے کھڑی مناہل کو تلاش کر رہی تھیں، جو اب کسی بھی وقت پھٹنے والے آتش فشاں کی طرح لگ رہی تھی۔ آخر کار جب مس زوئی نے حد پار کرتے ہوئے زحان کا ہاتھ تھام کر اسے ایک خوبصورت پوائنٹ کی طرف کھینچنا چاہا تو مناہل سے ضبط نہ ہو سکا۔ وہ بجلی کی سی تیزی سے ان کے درمیان آئی اور ایک جھٹکے سے زحان کا ہاتھ مس زوئی کی گرفت سے چھڑا کر خود تھام لیا۔ کیا مسئلہ ہے آپ کو میم؟ مناہل کی آواز اتنی بلند اور کاٹ دار تھی کہ آس پاس موجود تمام اسٹوڈنٹس اور اسٹاف ممبرز جھٹک کر رہ گئے۔ کب سے دیکھ رہی ہوں آپ پروفیسر صاحب کے ساتھ ایسے لگی ہوئی ہیں جیسے یہ کوئی ٹورسٹ گائیڈ ہوں، تھوڑی تو پروفیشنلزم دکھائیں، آخر آپ ایک ٹیچر ہیں۔ مس زوئی کا رنگ فک ہو گیا۔ انہوں نے بوکھلا کر ارد گرد دیکھا جہاں طلبہ سرگوشیاں کر رہے تھے۔ مس مناہل، یہ کیا بدتمیزی ہے، تم اپنے پروفیسر سے بات کر رہی ہو۔ انہوں نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ پروفیسر ہوں گے آپ کے لیے، مناہل نے دھاڑتے ہوئے کہا اور زحان کا ہاتھ مزید مضبوطی سے جکڑ لیا۔ یہ میرے شوہر ہیں، سمجھی آپ، میرا نکاح ہوا ہے ان سے، اور آج کے بعد اگر کسی نے بھی ان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھا یا قریب آنے کی کوشش کی تو میں اس کی جان نکال دوں گی۔ پوری وادی میں ایک سناٹا چھا گیا۔ زحان کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اسے بالکل امید نہیں تھی کہ وہ مناہل جو اسٹاف روم میں سہم رہی تھی آج سب کے سامنے ان کے رشتے کا یوں برملا اعتراف کر لے گی۔ اس نے دیکھا کہ مناہل کا چہرہ غصے سے تمتما رہا تھا اور وہ مس زوئی کو ایسے گھور رہی تھی جیسے ابھی کچا چبا جائے گی۔ اسٹوڈنٹ میں ایک ہلچل مچ گئی۔ پروفیسر زحان شادی شدہ ہیں، اور وہ بھی مناہل سے، کی آوازیں ہر طرف سے آنے لگیں۔ زحان نے جب مناہل کی آنکھوں میں اپنے لیے وہ پاگل پن اور ملکیت کا احساس دیکھا تو اس کا غصہ غائب ہو گیا اور اس کی جگہ ایک فخر آ گیا۔ اس نے مس زوئی کی طرف ایک آخری نظر ڈالی۔
جو شرمندگی سے وہاں سے جا چکی تھیں، اور پھر مناہل کا ہاتھ تھام کر اسے سب کے سامنے اپنے ساتھ لگا لیا۔ اب تو تم نے خود ہی راز فاش کر دیا ہے بیگم، اب بھگتنا بھی خود ہی پڑے گا۔ اس نے اس کے کان میں شرارت سے سرگوشی کی۔ مناہل، اس برملا اعلان نے وادی کے پرسکون ماحول میں جیسے بم پھوڑ دیا تھا۔ اسٹوڈنٹس کی سرگوشیاں باقاعدہ شور میں بدل چکی تھیں، اور مزدوئی تو جیسے زمین میں گڑ گئی تھیں۔ ذوحان نے مضبوطی سے مناہل کا ہاتھ تھامے رکھا، مگر اس کی نظریں مسلسل مجمع میں کسی کو تلاش کر رہی تھیں۔ اسے احساس تھا کہ اس سچائی کے باہر آتے ہی وہ خطرہ جو اب تک صرف میسیجز تک محدود تھا، اب حقیقت کا روپ دھار سکتا ہے۔ جیسے ہی شام کے سائے گہرے ہوئے اور سب لوگ اپنے اپنے کیمپس کی طرف بڑھنے لگے، ذوحان کا موبائل ایک بار پھر تھر تھرایا۔ اس نے مناہل سے نظر بچا کر فون نکالا۔ وہی انجان نمبر تھا، مگر اس بار پیغام میں کوئی تصویر نہیں بلکہ ایک لوکیشن پن تھی، جو اسی پہاڑی کے پیچھے والے گھنے جنگل کی تھی۔ تمہاری بیگم نے خود ہی اپنی موت کا پروانہ لکھ دیا ہے ذوحان، اب چھپانے کو کچھ نہیں بچا۔ اگر اسے زندہ دیکھنا چاہتے ہو تو اگلے 10 منٹ میں اکیلے اس جگہ پہنچو، ورنہ کل کی صبح یہ پیاری سی بیوی تمہیں اس کھائی کی تہہ میں ملے گی۔ ذوحان کے ماتھے پر پسینہ چمکنے لگا۔ اس نے ایک نظر سامنے بیٹھی مناہل پر ڈالی، جو اپنی سہیلیوں کے بیچ گھری ابھی بھی غصے اور فخر کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ اپنی فتح یابی کا جشن منا رہی تھی۔ اسے علم ہی نہیں تھا کہ اس کی ایک جذباتی پکار نے ذوحان کو کس خونی امتحان میں ڈال دیا ہے۔ مناہل، میں ذرا پرنسپل صاحب سے ایک ضروری بات کر کے آتا ہوں، تم یہی رہنا، ذوحان نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، اور مڑے بغیر تیزی سے اندھیرے کی طرف بڑھ گیا۔ مناہل کا دل کسی انجانے خوف سے دھک سے رہ گیا۔ اس نے ذوحان کو جاتے دیکھا، مگر وہ راستہ پرنسپل کے ٹینٹ کی طرف نہیں بلکہ اس خطرناک ڈھلان کی طرف جا رہا تھا جہاں سے واپسی کا راستہ صرف موت کی طرف کھلتا تھا۔ ذوحان، رکیں، کہاں جا رہے ہیں آپ؟ مناہل چلائی، مگر ذوحان کی پشت اندھیرے میں گم ہو چکی تھی۔ وہ جیسے ہی اسے ڈھونڈنے کے لیے آگے بڑھی، پیچھے سے کسی نے اس کے منہ پر کلوروفارم سے بھیگا رومال رکھ دیا۔ مناہل کی آنکھیں پھیل گئیں۔ اس نے تڑپنے کی کوشش کی، مگر اندھیرے میں 2 سایوں نے اسے جکڑ لیا۔ اس کی آخری نظر ذوحان کے موبائل پر پڑی، جو بھاگتے ہوئے شاید اس کی جیب سے گر گیا تھا، اور اس کی سکرین اب بھی روشن تھی، جس پر لکھا تھا، کھیل اب ختم ہوا۔